اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی جو 5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ قرآن کی ابتدائی وحی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی قرآن کی آیتوں کی شکل میں اتاری گئی وہ یہی 5 آیتیں. اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں مکہ والوں کے رہن سہن، ان کو طور و طریق، زندگی جینے کے طریقے، یہ تمام چیزیں آپ دیکھتے تھے اور اندر کوڑتے تھے، پریشان ہوتے تھے. آخر کیا بات ہے کہ یہ لوگ 360 بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرنے پہ آتے ہیں تو خاندانوں اور نسلوں تک ان کی دشمنیاں چلتی ہیں. بلا بھٹکا مسافر کوئی آدمی اگر آ جاتا ہے تو اس کو لوٹ لیتے ہیں. جو طاقتور قسم کے لوگ ہیں وہ کمزوروں کو ظلم کرتے ہیں. یہ مکہ کا وہ ماحول تھا. روایتوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ دنیا میں وہ کون سی برائی تھی جو وہاں عرب کے لوگوں میں نہیں پائی جاتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو لے کر اندر کوڑتے تھے، پریشان ہوتے تھے. اسی لیے تو کبھی کبھی سوچنے کے لیے آپ غار ہرا میں چلے جاتے تھے اکیلے. کچھ دن کا سامان توشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سامان باندھ دیتی تھی. آپ تھوڑا سا سامان لے کے مکہ سے باہر غار ہرا کے اندر چلے جاتے تھے. وہاں اکیلے بیٹھے رہتے تھے اور اپنی عرب قوم کو سدھارنے، اچھے طریقے، طور و طریق، رہن سہن ان میں پیدا کرنے کے بارے میں آپ سوچتے رہتے. بس وہی وہ دین تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر نازل ہوئی. اور وحی میں کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان میں. یہ 5 آیتیں آ کر تو جبرائیل نے پہلے یوں کہا کہ یا محمد اقرأ، پڑھیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی میں امی ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. تو جبرائیل نے اللہ کے رسول کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچا، برابر دبایا، پھر چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد جبرائیل نے دوبارہ کہا کہ یا محمد اقرأ، پڑھیے. تو حضور نے دوبارہ بھی یہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. جبرائیل نے آپ کو تیسری مرتبہ بھیجا اور بھیجنے کے بعد پھر پڑھنے کو کہا. حضور نے پھر معذرت کی تو حضرت جبرائیل نے اللہ کی لائی ہوئی یہ 5 آیتیں سنائی. اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں سب سے پہلے وحی محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی. اس کے بعد وحی کا سلسلہ ایک لمبے زمانے تک بند رہا، کیونکہ اللہ کے رسول نے جبرائیل علیہ السلام کو اوریجنل حالت میں دیکھ لیا. آپ ہلکے گھبرا گئے اور گھر جا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہنے لگے زملونی مجھے چادر اڑاؤ. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فل سپورٹ کیا اور کہنے لگے میرے آقا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے دنیا میں کبھی کسی کا برا نہیں کیا کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے، آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں، آپ تو ہمیشہ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور جا کر پورا واقعہ سنایا کہ دیکھیے میرے شوہر محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل پہلی کتابوں کا علم رکھتے تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے اس بندے کو نبی بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو جبرائیل جو آئے ہیں ان کے پاس، یہ جبرائیل ہیں، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، اب ان کو کہیے کہ آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو یہ پہلی وحی تھی 5 آیتوں کی، صرف پوری سورت ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، خالی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں وہ تو ایک زمانے کے بعد نازل ہوئی۔ یہ خالی پہلی 5 آیتیں جو مسلمانوں کے اوپر محمد رسول اللہ پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ پہلی آیت ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے بنایا۔ الذی علم بالقلم، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب کا نام لے کر، وہ رب بہت بڑا کریم ہے، بہت بڑی ذات والا ہے، اس کا نام لے کے پڑھیے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ باتیں سکھائی جو انسان پہلے نہیں جانتا۔ ان 5 آیتوں میں میرے بھائیوں کس بات کی تعلیم دی گئی؟ تعلیم کی اہمیت بتائی گئی۔ ایجوکیشن انسان کی زندگی میں کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت ہمیں انہی چیزوں کے اندر سکھائی گئی۔ علم انسان کی زندگی کے اندر جب آتا ہے تو انسان کو ترقی دلاتا ہے۔ جس قوم کے اندر علم آتا ہے وہ قوم ہمیشہ باعزت بن کر دنیا کے اوپر راج کرتی ہے۔ جس قوم کے اندر علم آتا ہے وہ قوم تہذیب لے کر آتی ہے، جینے کے، رہنے کے، سہنے کے طریقے لے کر آتی ہیں، بات چیت کا سلیقہ اس قوم کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو ان 5 آیتوں میں سب سے پہلے علم کی اہمیت کو سکھایا گیا میرے بھائی، اور انسان کو بتایا گیا کہ تمہاری زندگی میں علم کی اہمیت کیا ہے۔ آپ دیکھیے مکہ کا دور ہے، یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہارا رسول ہوں، اللہ نے میرے اوپر قرآن اتارا ہے، وحی اتاری ہے، اور یہ باتیں میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، تو تمام رشتہ دار جو آج تک محمد رسول اللہ کو امانت دار کہتے تھے، سچا کہتے تھے، ہر چیز میں مشورہ لیتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے گھر پہ آ کے رکھتے تھے، وہ تمام لوگ یکایک دشمن ہو گئے، حضور کے دشمن ہو گئے۔ تو مکہ کا ماحول اس زمانے میں انتہائی دشمنی والا ماحول ہو گیا، اور جس آدمی کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ اللہ کے رسول کی مجلس میں جاتا ہے، ہمارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی باتوں کو سنتا ہے، تو مکہ کا وہ سردار جو سزا دے سکتا تھا وہ سزا دیتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سزا دی جاتی تھی؟ تپتی ہوئی مکہ کی ریت پر لٹا کر آپ کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے تھے تاکہ آپ کھڑے نہ ہو سکیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائیوں کے اندر لپیٹ کر اس کے اندر دھواں چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ یہ اندر اندر گھوٹ گھوٹ کر بھر جائے۔ جتنے ظلم و ستم کر سکتے تھے سرداران مکہ اور قریش مکہ، وہ تمام لوگ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ میں صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ماحول اللہ کے رسول نے جیسے ہی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو وہ ماحول جو مکہ کے اندر بنا تھا وہ انتہائی ظلم و ستم کا ماحول بنا تھا۔
کوئی آدمی جس کے پاس تھوڑا بھی پاور ہے وہ اپنے نیچے والے آدمی پر ظلم کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں بھی میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی تعلیم کی فکر کی، کہا کہ کیا کیا جائے۔ بیت اللہ میں اور حرم میں بیٹھ کر تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، جیسے ہم لوگ حرم میں بیٹھ کر لوگوں کو پڑھتے پڑھاتے ہیں تو یہ لوگ آتے ہیں اور مارتے ہیں لوگوں کو، لہذا کچھ ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر بیٹھ کر ہم لوگوں کے تعلیم کی فکر کریں، کیونکہ مکہ کے لوگ دین بدین جاہل اس لیے ہوتے جا رہے تھے کہ ان کے اندر تعلیم نہیں تھی۔ اللہ کے رسول ان کی تعلیم کی فکر کرنے کے لیے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر کو دار ارقم کے نام سے جو گھر تھا اسی گھر کو آپ نے چنا اور اسی میں چھپ چھپا کر صحابہ کو دین کی تعلیم دینا شروع کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کتنی چھپ چھپا کر ہم لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی جو نیا نیا اسلام لایا ہے اور وہ دین سیکھنا چاہتا تو میں اس کو اپنے ساتھ چلنے بھی نہیں دیتا تھا۔ میں یوں سوچتا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو مکہ کا کوئی سردار تمہارے اوپر ظلم کرے گا، کسی کی ہمت تو نہیں ہے کہ علی کے اوپر ہاتھ اٹھائے، لیکن تمہارے اوپر ہاتھ اٹھائے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ان کو یوں بتاتا تھا کہ راستے میں چلتے چلتے کہیں پر میں پیشاب کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، تم بھی قریب میں بیٹھ جانا، وہیں پر میں تم کو دین کی باتیں سکھا دیا کروں، وہیں پر میں تم کو دار ارقم کا ایڈریس دے دیا کروں گا کہ دار ارقم جو صحابی کا گھر ہے وہ فلاں جگہ پر ہے، تم وہاں پر پہنچ جاؤ۔ میں وہاں پر ایک ایک صحابی کو پہنچاتا تھا، اللہ کے رسول کے صحابہ اور کبھی کبھی خود اللہ کے رسول اس جگہ پر آ کر مکہ کے لوگوں کو جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو تعلیم دیتے۔ یہ 13 سال مکہ کی زندگی جو ظلم و ستم کی زندگی ہے، ایسے ماحول میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی تعلیم کی فکر کی۔ پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ تشریف لے جانے کے بعد مدینہ کا ہر انصار صحابی یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول میرے گھر پر مہمان بنے، میرے گھر پر اترے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اترے، لیکن اترنے کے بعد ایک جگہ آپ نے دیکھ لی، فوراً آپ نے وہاں پر مسجد اور ایک اسلامی سینٹر بنانے کی فکر کی۔ پوچھا کس کی جگہ ہے؟ پتا چلا کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کا نام سہل اور سہیل ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم یہ جگہ ہمیں بیچنا چاہتے ہو؟ ہم یہاں پر اللہ کا گھر اور ایک اسلام کی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے پیسے لیں گے، یہ جگہ تو اللہ کا گھر بنانے کے لیے قربان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ بعد میں لوگ باتیں کریں کہ محمد نے کسی کی جگہ لے لی، میں یہ جگہ تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی نے پیسے دیے، اللہ کے رسول نے وہ جگہ خریدی اور وہاں پر مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی گئی۔ یاد رکھیے کہ مسجد نبوی صرف مسجد نبوی نہیں تھی، بلکہ اسلامی اور اسلامی کلچر کا سب سے بڑا روئے زمین کے اوپر سینٹر تھا، جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دین کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ نئے نئے ڈیلیگیشن جو باہر کی کنٹریز سے مکہ مدینہ آتے تھے، اللہ کے رسول ان سے ملاقات کرتے تھے۔ وہ مسجد نبوی گیسٹ ہاؤس بھی تھی، ان کے لیے رہنے سہنے کا انتظام بھی ہوتا تھا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا تھا۔ حضور خود نمازیں سکھاتے تھے، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط اور پیغام لکھتے تھے وہ مسجد نبوی ہی سے روانہ ہوتے تھے، اس کے اوپر مسجد نبوی ہی کا ایڈریس ہوا کرتا تھا۔ تو مدینہ کے ماحول میں آپ قدم مبارک رکھتے ہی پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر اور ایک اسلامی سینٹر کی تعمیر۔ اب اندازہ لگائیے اس سے کہ تعلیم اور ایجوکیشن کی ضرورت انسان کی زندگی میں کتنی ہے۔ آگے چلیے، پہلی جنگ، مسلمانوں کی پہلی جنگ ہو رہی ہے جنگ بدر، اور جنگ میں مقابلہ کن کا؟ ایک طرف مشرکین مکہ 1000 کا لشکر مکمل اسلحہ کے ساتھ، پورے ہتھیاروں کے ساتھ، دوسری طرف 313 صحابہ جن کے پاس بڑی مشکل سے 4 تلواریں، 2 گھوڑے ہیں، اونٹ بھی برابر نہیں ہے، ہتھیار بھی برابر نہیں ہے۔ کئی صحابہ کے ہاتھ میں نیزے اور تلواریں ایسی تھی کہ جن کا ہتھا کسی کپڑے سے بندھا ہوا۔
اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مشرکین مکہ کے اندر بڑے بڑے سرداروں کو قیدی بنا کر مدینہ میں رکھا گیا. جب انہوں نے اپنے آپ کو ضمانت پر چھڑانے کی بات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہیں وہ اپنے پیسے جمع کرے اور اپنے آپ کو چھڑا کر لے جائے. کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا لیکن وہ پڑھے لکھے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر پڑھا لکھا آدمی مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھائے گا, ہائی ایجوکیشن دلائے گا, اگر وہ بچہ تعلیم حاصل کر کر مضبوط بن جاتا ہے ہم اس کو آزاد کر دیں گے. اب دیکھیے جنگ کا ماحول ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ سے رائے لی, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, الگ الگ لوگوں سے رائے لی. حضرت عمر نے تو یہ رائے دی تھی یا رسول اللہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے, ایک لائن میں کھڑا کر کے سب کی گردنیں اڑا دی جائے تاکہ آئندہ یہ ہمارے خلاف مدینہ میں لڑنے کے لیے نہ آئے. حضور نے فرمایا میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں, میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ باتیں کریں کہ محمد نے تو لوگوں کی گردنیں اڑانا شروع کر دی. میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں. چنانچہ ایک ایک آدمی نے 10 لوگوں کو 10 بچوں کو مدینہ کے 10 بچوں کو تعلیم دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر تعلیم کا ماحول پیدا کیا. وہ صحابہ جن کا مدینہ میں کوئی نہیں تھا, بیوی نہیں, بچے نہیں, گھر نہیں, اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا تھا جو آج بھی ہے جس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے, صفہ کے نام کا چبوترا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہی تعلیم گاہ ہے, یہی تمہارے رہنے کے کمرے ہیں, اسی چبوترے کے اوپر تمہیں رہنا ہے اور تعلیم حاصل کرنی ہے. تمہارے کھانے پینے کا انتظام اگر اللہ چاہے گا تو کھا لیں گے ورنہ روزہ رکھ لیں گے. تو اس وقت صحابہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جب بھی ہم کوئی روایت پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ نام حضرت ابو ہریرہ کا آتا ہے. وہ حضرت ابو ہریرہ اسی چبوترے کے اوپر رہتے تھے. بھوک پیاس کا یہ عالم تھا. وہ فرماتے ہیں کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے مجھے مرگی کا دورہ لگ جاتا تھا تو لوگ میری گردن کے اوپر پیر رکھ کر چلے جاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو تو مرگی کا دورہ پڑا ہے, حالانکہ مجھے مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا, بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا. ایسے ماحول میں بھی مدینہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں کے اور مدینہ کے بچوں کی تعلیم کی فکر کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا, اسلام دور دراز کے علاقے تک پھیلا تو آپ نے تمام گورنروں کے نام جو پیغام بھیجے ان پیغاموں میں سب سے زیادہ جس کی فکر کی گئی وہ تعلیم کی فکر کی کہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر بچوں کی تعلیم کے لیے مکاتب کی کثرت کرو. اور چھوٹے چھوٹے بچے جو معصوم بچے ماں کی گود چھوڑ کے آپ کے پاس مسجد کے ماحول کے اندر آتے ہیں, ان بچوں کی تعلیم کی, ان کے عقائد کی اور ان کے اخلاق کی فکر کی, کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے چھوٹا معصوم بچہ جو ہوش سنبھالتا ہے, بولنا شروع کرتا ہے, جس وقت چیزیں اس کے دماغ میں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں اس وقت جو عقیدے ان بچوں کے ذہن و دماغ میں بٹھائے جاتے ہیں بڑے ہو کر کبھی وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے, ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. میں نے آج یہ موضوع اس ٹاپک پہ بات اس لیے شروع کی کہ ہمارا تعلیمی سال ابھی پورا ہوا, ابھی ویکیشن کے بعد تعلیمی سال شروع ہوگا, مدرسوں کا تعلیمی سال بھی شروع ہوگا. لہذا ہم میں سے ہر فرد اس بات کی فکر کرے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائے, کیونکہ آج کل کے زمانے میں اگر دنیا میں آپ اپنا وجود بتانا چاہتے ہو, آپ دنیا کو یہ میسیج دینا چاہتے ہو کہ ہم ہیں, اپنی حیثیت آپ بتانا چاہتے ہو کہ ہمارا بھی وجود اس دنیا کے اندر ہے, تو تعلیم سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز نہیں, ایجوکیشن سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز نہیں. تعلیم کو اپنے اندر اور زیادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جس مسلمان کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق ہو, اس مسلمان کا زیادہ تر طبقہ تعلیم سے دور. ابھی بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں مسلمانوں کی تعلیم کے اوپر ریسرچ کیا گیا تو پتہ چلا 69% ہمارے بچے 10ویں کے بعد پڑھنا ہی چھوڑ دیتے. 69% بچے 10ویں کے بعد پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. 31% بچے 10ویں کے بعد آگے جاتے ہیں لیکن ان کا اپنا کوئی آگے کا انتظام نہیں ہوتا,
آگے کا کوئی معیار نہیں ہوتا، کوئی سوچ نہیں ہوتی، آگے ہے قدم پیچھے ہے نظر، جانا ہے کہاں جاتے ہیں کدھر، مبہم ہے یہاں خود سمت سفر، نئے رنگ زمانہ کیا کہیے، یہ ان کا عالم ہوتا ہے، کوئی تھوڑ ان کو آگے تعلیم حاصل کر کے کیا بننا ہے۔ اور میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ہمارے اتنے بڑے بڑے کوچنگ سینٹر چلتے ہیں، کتنے بچے اور بچیاں یہاں پر سینٹروں میں آتی ہیں، آپ کئی مرتبہ کسی بچے کو پکڑ کر اگر اچانک اس کو پوچھ لیں بیٹا واٹ از یور فیوچر پلان، آپ کا فیوچر پلان کیا ہے، آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو 90% بچوں کے پاس کوئی جواب نہیں دی۔ کیوں؟ نہ ان کے ماں باپ نے ان کو کوئی گائیڈ لائن دی، نہ ان کے پڑھانے والے ٹیچرز یا ان کے اساتذہ نے ان کو روشن مستقبل کے لیے لمبی سوچ رکھنے کا سکھایا، بلکہ صرف پرسنٹیج لانا ہے، ڈگریاں لانی ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ نوکری حاصل کرنی ہے۔ ارے میرے بھائیوں، تعلیم حاصل کرنے کا مقصد اگر نوکری ہی حاصل کرنا ہو تو یاد رکھو اس قوم میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، اس قوم میں پھر کبھی رہبر اور قوم کو لے کر چلنے والے امیر کبھی پیدا نہیں ہوتے۔ آپ نے ساؤتھ افریقہ کے پہلے راشٹرپتی کا نام سنا ہوگا، نیلسن منڈیلا، جس کی زندگی کا زیادہ حصہ جیل کے اندر گزرا۔ جس زمانے میں کالا ہونا ایک عیب سمجھا جاتا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالوں کو اجازت ہی نہیں ہے، لیکن نیلسن منڈیلا نے اس بات کو ایک سیریسلی لیا اور لینے کے بعد جیلوں کے اندر رہ کر بھی اس بات کی فکر کی کہ میں اس ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں اپنی قوم کے بچوں کے اندر تعلیم کے معیار کو بڑھاؤں، ایجوکیشن کے معیار کو بڑھاؤں تاکہ دنیا کے اندر ان کا نام روشن۔ چنانچہ ان کی کوششیں کارگر ہوئی اور کوششوں کے بعد آج بھی افریقہ کے کئی ممالک کے بچے اچھی اور عمدہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے نیلسن منڈیلا یونیورسٹی جو ساؤتھ افریقہ کے اندر ہے وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں کی ڈگری حاصل کیے ہوئے بچوں کو دنیا کے اندر ایک اچھے معیار سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ان کی کوششیں رنگ لائی، اسی لیے اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ زیادہ تعلیم حاصل کریں تاکہ ہم کو فلاں نوکری مل جائے۔ یاد رکھیے کہ تعلیم اسلام کے اندر اتنی اہم چیز ہے۔ نبی قرآن کریم کے اندر آپ جو پہلا پارہ پڑھتے ہیں وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اس آیت کی ترجمے اور تفسیر میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جب پیدا کیا تو فرشتوں نے آرگومنٹ کیا کہ اللہ آپ ان کو کیوں پیدا کرتے ہیں، انسان کو پیدا ہی کیوں کرتے ہو، یہ دنیا میں آ کے فساد بچائے گا، خون خرابہ کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دنیا کی تمام چیزیں سامنے لا کر اس کے نام فرشتوں کو بتائے، پھر ان تمام چیزوں کو مٹا دیا، دوبارہ وہ چیزیں بنائی، فرشتوں کو دوبارہ نام پوچھا، فرشتوں نے نام نہیں بتائے۔ اللہ نے یہی کام حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، تمام چیزیں پیدا کرنے کے بعد ہر ایک چیز کا نام اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، پھر وہ چیزیں مٹا دی، دوبارہ بنائی، دوبارہ بنانے کے بعد اللہ نے حضرت آدم سے پوچھا کہ بتائیے ان چیزوں کا نام کیا ہے۔ حضرت آدم تمام چیزوں کا نام بتاتے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا یہ فرق ہے تم فرشتوں میں اور انسانوں کے اندر، اور یہ فرق ہے تعلیم میں اور بغیر تعلیم۔ اسی لیے تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کی جائے میرے بھائی، بچوں کو ہائی ایجوکیشن دلاؤ، تعلیم دلاؤ، اور اس سے پہلے کی جو چیز مرحلہ آتا ہے ہمارے مکاتب کے نظام کو مضبوط کرو۔ آپ لوگ یہاں پر بروز کے مختلف سوسائٹیوں سے آتے ہیں، مختلف علاقوں میں آپ کے بچے مکاتب کے اندر پڑھتے ہیں۔ آپ کا چھوٹا سا بچہ الف با تا پڑھنے کے لیے جو مکتب پہ جاتا ہے، افضل القواعد پڑھتا ہے، ہمارا پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اندر دیکھ کر، یہ وہ موقع ہے کہ اسی وقت دین کی موٹی موٹی باتیں ان بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر ایسی پیوست کر دی جاتی ہیں جیسے کہ پتھر کے اوپر کوئی چیز نقش کر دی گئی۔
ان کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتی وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. وہ بچہ گرچہ اس کا میننگ نہیں جانتا لیکن اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں ایمان لایا ہوں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اچھی اور بری تقدیر پر. پھر وہ دنیا کے اندر 2 پیسوں 2 ٹکے کے پیسوں کے لیے کبھی وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا. اس کو معلوم ہے، بچپن سے اس کے ذہن کے اندر یہ بات دکھائی ہے کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اسی اللہ نے میری روزی روٹی کا انتظام کر دیا، لہذا روزی روٹی کے لیے مجھے اپنا ایمان بیچنے کی ضرورت نہیں. اپنے مکاتب کے تعلیم کو مضبوط کرو. جہاں کہیں آپ کے بچے پڑھنے جاتے ہیں، کون اساتذہ ان بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے کیا پڑھ کے آتے ہیں. ویکیشن کا زمانہ ہے، 30-35 دن کا ویکیشن ہے، بچے 35 دن تک آپ کی نظروں کے سامنے. جیسے کہ آپ ان کو ریلیکس کرنے کے لیے کہیں پر ہل اسٹیشن پر گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، تو آپ اس کی بھی فکر کریں کہ ان 35 دنوں کے اندر ہم اپنے بچوں کے دینداری کی فکر کریں. کیونکہ جب یہ اسکول کالجز میں چلے جاتے ہیں تو وہ وقت نہیں دے پاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے. آپ ماں باپ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی اپنی اولاد پر ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. لہٰذا ان ویکیشن کے دنوں میں بچوں کی صحیح تعلیم کی فکر کریں. بچوں کو وقت کی اہمیت بتائیے کہ بیٹا وقت کتنی قیمتی چیز ہے. غلط کہا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے. اس نے وقت کو کمپیئر کیا ہے سونے کے ساتھ. ہم تو کہتے ہیں وقت سونے سے بھی کہیں زیادہ آگے. کمپیریزن کے اندر سونا اور گولڈ آ ہی نہیں سکتا. وقت ایسی چیز ہے کہ دنیا کے اندر اس کا کوئی مول ہی نہیں. اپنے بچوں کو وقت کی اہمیت بتاؤ. اپنے بچوں کو فرینڈشپ کن لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، تمہارے دوست احباب کیسے ہونے چاہیے یہ سکھاؤ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے بچے کن بچوں کے ساتھ رہتے ہیں. میرے بھائیو بڑا نازک زمانہ ہے، بڑا نازک زمانہ ہے. منشیات، نشہ، سگریٹ، یہ تمام چیزیں، الکوہل سلولی آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے کالجز میں پڑھنے والے بچوں میں ایسا شامل ہو رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی نشہ حاصل کرنے کے لیے یہ بچے اپنے ماں باپ کا خون کر دیں. ہو رہے واقعات کہیں اور نہیں، سورت میں بھی ہو رہے ہیں، بروڈا میں بھی ہو رہے ہیں. ایسے واقعات ہوئے ہیں. 100 روپے کا نشہ حاصل کرنے کے لیے ماں باپ نے نہیں دیا، بچے نے ماں کا ہی خون کر دیا، بچے نے اپنی دادی کا خون کر دیا جس نے 100 روپے دی. یہ تمام منشیات کی وجہ سے ہیں. یہ تمام ان چیزوں کی وجہ سے جو غلط صحبت کی وجہ سے ہوتا ہے. لہٰذا ان ویکیشن کے دنوں میں جو کرنے کے کام ہے، بچوں کے دین کی تعلیم کی فکر کریں. بچے ہمارے 5 وقت مسجد کے اندر پہنچتے کہ نہیں پہنچتے. مسجد میں جو تعلیم کا نظام ہے، قرآن کے حلقے لگتے ہیں، قرآن کی تفسیریں ہوتی ہیں، اس میں ہمارے بچے بیٹھے اس کی فکر کریں. جماعتوں کا اگر نظام بنتا ہے تو وہاں پر بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ دین کی تعلیم سیکھ کر آئے. ان کے فرینڈشپ کی فکر کریں کہ کن لوگوں کے ساتھ ہمارے بچے رہتے ہیں، اس کی اچھی سے فکر کی جائے. موبائل چاہے وہ کتنا استعمال کرے، رات کو سوتے وقت ان کے بیڈ روم کے اندر موبائل لے جانے کی ہرگز اجازت مت دو. پورے دن بھرے وہ موبائل رکھے، رات کو کہو کہ موبائل ہمارے کمرے میں رکھو اور جاؤ پھر اپنے کمرے میں آرام کرو. یہ تمام چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بچوں کے دین کی فکر کی جاتی ہے. اور جب تعلیمی نیا سال شروع ہو تو بچوں کو فیوچر پلان بتاؤ. بچوں کو فیوچر پلان بتاؤ کہ تمہارا برائٹ فیوچر کہاں بن سکتا ہے، کس لائن میں تو جاؤ گے. اس لیے کہ اگر ماں باپ رہنمائی نہیں کریں گے اپنی اولاد کی تو بچے کسی اور سے رہنمائی حاصل کریں. الحمدللہ بھروچ کے اندر ایسے ہمارے بڑی عمر کے لوگ ہیں جو تعلیم کے میدان میں آگے ہیں. ہمارے بچوں کو ان کے پاس بھیجیے اور کہیے کہ فلاں پرنسپل کے جائیے، فلاں کوچنگ سینٹر کے سر کے پاس جاؤ اور جا کر معلوم کرو کہ ہمارا فیوچر اور ہمارا مستقبل روشن کہاں ہو سکتا ہے. وہاں جا کر ان سے مشورہ لو. مسجد کے ماحول سے قریب کرو، دین کے ماحول سے قریب کرو. یہ فکر کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے بچے ضائع نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.